نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا محمد رسوله النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى صدق الله مولانا العظيم. محترم مشائخ و علماء کرام، معزز خواتین و حضرات و عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ذکر کی نسبت سے اس عظیم الشان اجلاس کے منعقد کرنے کی توفیق عطا کی. پاپوش نگر ناظم آباد کے علاقے کے احباب میں ادارہ منہاج القرآن کے رفقاء نے اور اس چاندنی چوک کے جملہ اہل اسلام مکینوں نے جس محبت اور جذب و شوق کے ساتھ اور فرد اہتمام کے ساتھ آج کی اس تقریب کو سجایا ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر معراج کی خوشی میں اللہ کی رضا کے لیے اس بزم کو جس قدر فراوانی شوق سے بارونق کیا، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ وہ ذات حضور علیہ السلام کے نالین پاک کو پسند رکھنے آپ کی ان سب کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دنیا و آخرت میں آپ کو اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی دولت سے بہرہ فرمائے. معزز خواتین و حضرات، مجھ سے قبل محترم پروفیسر راؤ ارتضا حسین صاحب اشرفی آپ کے سامنے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا تذکرہ کروا رہے تھے اور ادارہ منہاج القرآن کے مشن کی نسبت کچھ تعارفی کلمات ارشاد فرما رہے تھے. میں اس معراج النبی کانفرنس کے حوالے سے اسی موضوع پر دو چار ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ بھی فقط اللہ رب العزت کی توفیق اور عنایت سے. قرآن مجید میں حضور علیہ السلام کے معجزہ معراج کا ذکر 3 مقامات پر آیا ہے اور ان میں سے سب سے زیادہ مفصل ذکر اور طویل ذکر سورہ نجم میں، جس سورت کی پہلی 18 آیتیں
مسلسل بیان معراج پر مشتمل ہے۔ میں نے اس سورہ مبارکہ کی صرف پہلی آیت کریمہ آج کی گفتگو کے عنوان کے طور پر تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کے تفسیری معارف اور علمی گوشے اس قدر متعدد ہیں کہ کئی نشستوں میں بھی ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں آج کی اس نشست میں ان میں سے چند ایک اہم پہلوؤں کا تذکرہ انشاءاللہ تعالی کروں۔ اللہ تبارک و تعالی اس مقام پر حضور علیہ السلام کا ذکر قسم کے انداز میں فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ اس آیت کریمہ کا عام معنی مفہوم جو بالعموم مترجمین اور مفسرین کیا کرتے ہیں وہ تو یہی ہے کہ قسم ہے ستارے کی جب وہ نیچے اترے۔ یہ عام معنی اور عام ترجمہ ہے کہ قسم ہے ستارے کی جب وہ نیچے اترے، لیکن صاف ظاہر ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات کو اور اس کی صفات کو سمت، جہت، حیت اور دائرے کے اعتبار سے محدود و معصوم نہیں کیا جا سکتا اور اس پر کوئی حد قائم نہیں کی جا سکتی، اسی طرح اس کے کلام کے معانی، معارف اور مطالب پر بھی کوئی حد قائم نہیں کی جا سکتی۔ یہ کلام غیر محدود اور نامتناہی ذات کا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ کائنات ہے اور انسان جب تک قرآن مجید پر غور و خوض کر رہا ہے، اللہ کی توفیق اور اعانت سے اس کلام الہی کے ہزاروں نہیں، لاکھوں اور کروڑوں معانی، مطالب اور معارف لمحہ بلمحہ منکشف ہوتے جائیں اور فکر ہر کس بقدر ہمت یوز۔ اللہ پاک جس کو جس قدر ہمت عطا کرتا ہے اور جس قدر توفیق مرحمت فرماتا ہے، وہ اس کے اذن سے قرآن مجید کے معانی اور معارف کے بے قرار سمندر میں غوطہ زد ہو کر جس قدر اللہ کو منظور ہوتا ہے جواہرات نکالتا ہے، اور یہ جواہر 14 صدیوں سے نکل رہے ہیں اور خدا جانے کب تک نکلتے رہیں گے، لیکن پھر بھی اللہ کے کلام کے معارف ختم ہونے کے بعد تو اس آیت کریمہ کے چند معارف جو ہم اس وقت عرض کرنا چاہتے ہیں، ان میں پہلا معنی اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ یہاں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی قسم نجم کہہ کر بتائی۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ النجم هو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نجم سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس۔ گویا یہاں جس نجم کی قسم کھائی گئی ہے، جس ستارے کی قسم کھائی گئی ہے، اس ستارے سے مراد حضور کی ذات اقدس۔ اب آئیے ہم نجم کے معنی کو پتہ غور کریں۔ نجم کا لفظ عربی زبان میں کئی معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
جن میں سے ایک معنی نجم کے لفظ کا ہے اصل. نجم کا ایک معنی کیا ہے؟ اصل. آپ بولیے نا. اصل. اصل عربی زبان میں جڑ ہے. کسے کہتے ہیں؟ جڑ. بیج اور گٹلی وہ بھی فی الواقع درخت اور پودے کی اصل ہے. یعنی اصل اس منبع کو کہتے ہیں جس میں سے کوئی چیز نکلتی ہے. جس میں سے کوئی چیز نکلتی ہے. اگر پانی کسی نہر میں ندی نالے میں بہہ کر آ رہا ہو تو آپ سے کوئی پوچھے کہ اس کی اصل کیا ہے تو آپ اس چشمے کی بات کریں گے جہاں سے پانی پھوٹ رہا ہے. اگر کوئی پوچھے کہ آپ کی اصل کیا ہے تو آپ اپنے نسب کی بات کریں, اپنے ماں باپ کی بات کریں. ماں کو بھی عربی میں کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور کا ترجمہ عربی زبان میں بھی اصل اور جڑ. کا ترجمہ بھی اصل اور جڑ. تو ماں اس لیے کہلاتی ہے کہ وہ آپ کی جڑ ہے, آپ اسی میں سے نکلے. اگر ماں نہ ہو تو آپ وجود پذیر نہ ہو سکتے. باپ بھی اس لیے اصل ہوتا ہے کہ اسی کا نطفہ اولاد کی تخلیق کا باعث بنتا ہے. تو اصل کہتے ہیں اس منبع کو, اس جڑ کو, اس اوریجن کو جس میں سے کوئی چیز جنم لے. اور یہ لفظ نجم کا ایک معنی عربی زبان میں اور فن حدیث میں کہا جاتا ہے ھذا الحدیث لا نجم لہ, کہ یہ وہ حدیث ہے جس کی کوئی اصل نہیں. جس حدیث کی کوئی اصل نہ ہو, بے بنیاد ہو, موضوع اور من گھڑت ہو, اس کے لیے کہتے ہیں اہل علم ھذا الحدیث لا نجم لہ. اس حدیث کی کوئی اصل نہیں. گویا نجم کا لفظ اصل کے معنی میں استعمال ہے. اور یہ بات واضح کی جا چکی کہ نجم سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات گرامی ہے. گویا حضور علیہ السلام کی قسم کھائی جا رہی ہے اور قسم کھانے والا اللہ. اور اللہ پاک حضور کی قسم کھا رہے ہیں ون نجم کہہ کر کہ قسم ہے محبوب تیری کہ تو اصل ہے. اے محبوب تیری قسم کہ تو اصل ہے. جب یہ کہہ دیا گیا کسی کو کہ تو اصل ہے, یعنی تو جڑ ہے, تو منبع ہے, تو سر چشمہ ہے, تو روٹ ہے, اوریجن ہے, تو بیس ہے, تو فوراً سوال پیدا ہوا ذہن میں کہ کس کی اصل. جب کوئی کہتے کہ یہ جڑ ہے تو فوراً خیال ذہن میں آتا ہے کہ کس درخت کی جڑ, کس پودے کی اصل, کس کی اصل. یہ سوال ہوتا ہے. بتائیے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور جب یہ سوال لے کر ہم قرآن کی آیت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو قرآن جواب میں کسی شے کا نام نہیں دیتا. اب آیت کو پڑھیے. ون نجم, فقط اتنا کہا قسم ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری, یعنی قسم ہے تمہارے اصل ہونے, جڑ ہونے. کس شے کی جڑ کوئی ذکر نہیں. کیوں؟ کس شے کی جڑ کوئی ذکر نہیں. اس لیے ذکر نہیں کہ قاعدہ یہ کہ اگر کہہ دیا جائے کہ فلاں کی اصل تو اس شے کا اصل ہونا محدود ہو گیا. اگر کہہ دیا جائے کہ فلاں کا منبع تو پھر یہ منبع کسی شے کے لیے مختص ہو گیا, دوسری چیزوں کے لیے منبع نہ ہوگا, دوسری چیزوں کے لیے اصل کا درجہ اسے حاصل نہ ہوگا. فقط اسی شے کی اصل ہوگی جس کا ذکر آیت میں کر دیا ہے. اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی شان اصلیت کو کائنات کی کسی ایک شے سے مختص کرنا پسند نہ فرمایا. اور فائدہ یہ ہے کہ اگر تو کسی شے کا نام لے لیا جائے, اضافت اور نسبت آ جائے تو پھر وہ شے ہو جاتی ہے خاص
اور اگر کسی کی طرف اضافت نہ ہو تو پھر وہ شے اپنے عموم پر رہتی ہے اور اس کا اطلاق ہر شے پر عام ہو جاتا ہے۔ اگر مانا ہوتا، اگر کہا جاتا کہ محبوب تو فلاں شے کی اصل ہے، تو حضور کی اصلیت کی شان مخصوص چیزوں کے ساتھ محدود ہو جاتی، تمام اشیاء کے ذکر کے ساتھ اضافت کو ختم کر کے جب مطلقاً فرمایا والنجم، قسم ہے اے اصل تیری، سوال ہوا کہ کس کی اصل؟ تو آیت کے اطلاق نے خود جواب دیا کہ کسی ایک شے کی نہیں بلکہ پوری کائنات کی اصل۔ اس لیے کہ محبوب تو کائنات کے کسی ایک وجود کی اصل ہو تو اس کا نام ہے، تو کسی ایک عالم کی اصل ہو تو اس کا نام ہے۔ ہم نے تو تجھے پوری کائنات کی اصل بنایا ہے، تمام عوالم و موجودات کا منبع بنایا ہے، اور میرے سوا کائنات کی ہر شے کا وجود تیری ذات سے ہوا ہے، کائنات کی ہر شے کا ظہور تیری ذات سے ہوا ہے، اور کائنات کی ہر شے کا صدور تیری ذات کے توسط سے ہوا ہے۔ اس لیے میں تیری اس شان کے اطلاق کی قسم کھاتا ہوں کہ والنجم، قسم ہے تیری کہ تو اصل ہے پوری کائنات، اصل ہے پوری کائنات۔ اور اس امر کی تصریح حضور علیہ السلام نے خود فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الخلائق من نوری وانا من نور اللہ، کہ یہ ساری مخلوقات اور یہ ساری کائنات میرے نور سے ہے اور میں اللہ کے نور سے۔ میں آگے چل کر کروں گا، یہاں میں جس نور کا ذکر کر رہا ہوں یہ آپ کے نور بشر کے جھگڑے والا نور نہیں ہے، میں جھگڑے میں نہیں پڑا کرتا، اور میرا عقیدہ نور و بشر سے بہت اونچا ہے، نور و بشر کے جھگڑے سے بہت اونچا ہے۔ ابھی آگے چل کے عرض کروں گا، میں اس وقت صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، الخلائق من نوری، حضور نے فرمایا کہ یہ ساری کائنات میرے نور کے فیض سے پیدا ہوئی، وَأَنَا مِن نُورِ اللَّهِ، اور میں براہ راست اللہ کے نور کے فیض سے پیدا ہوں۔ یعنی اللہ نے جب مجھے تخلیق کیا تو اپنے نور کے فیضان سے براہ راست مجھے وجود بخشا، اور اللہ اور میرے درمیان کوئی اور وجود آئے نہ۔ تو حضور علیہ السلام نے اس حدیث مبارک کے ذریعے یہ واضح فرما دیا کہ مجھے اصل کائنات کے طور پر تخلیق کیا گیا اور اسی شان کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سے صحیح کرتا ہوں، ایک اور صحیح ستہ میں آئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، کہ اللہ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی وہ قلم۔ اب جس کو اصل کہتے ہیں، اصل وہی شے ہوتی ہے جو سب سے پہلے، بھئی درخت کی جڑ یا اس کی گٹلی یا پودے کے بیج سے پہلے تو کوئی شے نہیں ہوتی، تو اصل سب سے پہلی شے کو کہتے ہیں۔ یہاں اب یہ ایک اعتراض وارد ہو سکتا ہے کہ والنجم میں جو قسم کھائی گئی کہ محبوب قسم ہے تیری کہ تو اصل ہے ساری کائنات کی، تو پھر حضور کا ساری کائنات میں سب سے پہلے ہونا لازم ہے۔ لیکن اس حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو تخلیق کی۔ جب اس حدیث کو ہم پڑھتے ہیں تو چونکہ ہماری عادت دین کو ٹکڑے کرنے کی ہے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں جائزہ لینے کی ہے، اور ہم آگے پیچھے پڑے بغیر تھوڑی سی بات لے کر پھر جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے خیال گزرتا ہے کہ یہاں تو یہ بیان ہوا کہ سب سے پہلے قلم پیدا کیا گیا،
اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ساری کائنات کی اصل وجود مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو دونوں میں ظاہراً تضاد ہے، حالانکہ دونوں میں ظاہراً کوئی تضاد نہیں۔ یہی حدیث آگے بڑھی، جب اللہ پاک نے سب سے پہلے قلم کو تخلیق فرما لیا تو اسی حدیث کے لفظ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا قال لہ اکتب، اللہ نے فرمایا اے قلم لکھ، یہ وہی حدیث، اللہ نے فرمایا اے قلم لکھ، قلم نے زبان حال سے عرض کیا باری تعالیٰ کیا لکھوں، قلم نے پوچھا کہ باری تعالیٰ کیا لکھوں، اس لیے پوچھا کہ لکھنے کا تعلق علم سے ہے، کوئی علم ہوگا تو لکھا جائے، اور علم کا تعلق معلوم سے ہے، لکھنے کا تعلق علم سے ہے، کہ اگر کوئی مجھے کہے کہ لکھو، بھئی مجھے کسی شے کا علم ہوگا تو لکھوں گا، اور اگر مجھے علم ہی نہیں تو صاف ظاہر ہے لکھنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اور جس طرح 2 سال کے بچے قلم اٹھا کر کاغذ پر محض لکیریں ڈال دیتے ہیں، یہ بے سود لکھنا تو یہاں مقصود نہیں ہو سکتا، یہاں تو بامعنی لکھنا ہی مقصود ہے نا، کہ لکھ، اور بامعنی لکھنا علم پر منحصر ہے، اور علم کے لیے ضروری ہے کہ کوئی وجود ہو۔ علم کہتے ہیں جاننے کو، اور جانا تب جاتا ہے کہ کوئی جانا جانے والا بھی ہو، کوئی شے بھی تو ہو کہ جسے جانا گیا۔ تو جب کہا گیا کہ اکتب اے قلم لکھ، قلم نے فوراً سوال کیا کہ باری تعالیٰ کیا لکھوں، اس پر اللہ نے کہا اکتب ما کان وما یکون، جو کچھ تجھ سے پہلے ہو چکا وہ بھی لکھ دے، اور جو تیرے بعد کائنات تک ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دے۔ بس حدیث کے لفظ ہے فکتب ما کان وما یکون، اور اس قلم نے اللہ کے اذن سے لکھ دیا جو قلم سے پہلے پیدا ہو چکا، جو قلم سے بعد پیدا ہو چکا۔ تو حدیث پاک نے واضح کر دیا کہ کوئی حقیقت، کوئی وجود ایسا بھی تھا جس کی تخلیق کے قلم سے پہلے وجود میں آ چکی تھی، لیکن قلم میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سب سے پہلے پیدا کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے حقیقت کو پیدا کوئی اور ہوا، پھر اس کے وجود کی برکت سے باقی چیزوں کی تخلیق کے سلسلے کا آغاز ہوا۔ وہ پہلا وجود نور مصطفیٰ کا تھا، اور اس کے فیض سے پہلی شے جو وجود میں آئی وہ قلم۔ اس کے فیض سے پہلی شے جو وجود میں آئی وہ قلم۔ یہ بالکل اس طرح ہے، مثال ایک ہے اولیت حقیقی، ایک ہے اولیت اضافی۔ تو اولیت حقیقی اصل کائنات کی ہو گئی، حضور کی ذات کی ہو گئی، اور اولیت اضافی قلم کی ہو گئی۔ اس کو مثال کے طور پر سمجھیے تاکہ عام اشخاص بھی اس بات کو سمجھ جائیں کہ اگر کوئی شخص اپنا ایک مکان بنائے اور مکان بنا کر مکان کا مالک مکان کے ارتقاء کے لیے یا حصول برکت کے لیے کسی کو بلائے، خود اندر داخل ہو جائے، اندر بیٹھ کر اس کے بعد مہمانوں کو دعوت دے، اور جب مہمانوں کی قطار لگ جائے تو وہ اجازت دے کہ اب آپ اندر تشریف لائیے، تو قطار میں سب سے پہلے ایک مہمان داخل ہو، پھر دوسرا داخل ہو، پھر تیسرا داخل ہو۔ تو جب یہ سارا ماجرا ہو چکے تو کوئی پوچھنے والا پوچھے مہمانوں سے کہ مکان میں سب سے پہلے کون داخل ہوا، تو ایک مہمان بولے گا کہ سب سے پہلے اس مکان میں قدم میں نے رکھا، تو کیا کوئی کہے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے؟ حالانکہ اس سے پہلے مکان کا مالک داخل ہو چکا، تو مالک کا داخل ہونا بھی پہلے، مہمان کا داخل ہونا بھی پہلے۔ فرق یہ ہے کہ مالک داخل ہوا سب سے پہلے، وہ بطور میزبان داخل ہوا، اور بطور مہمان کے یہی سب سے پہلے داخل ہوا۔ بس اللہ کے نور کے براہ راست فیض سے نور مصطفی وجود میں آ گیا، یہ تو میزبان کائنات، اب اس سے کائنات کے ہر وجود کی تخلیق کے سلسلے کا آغاز ہونے والا۔ جب
جب میزبان کائنات، جب وجہ تخلیق کائنات، جب رونق بزم کائنات اس دنیا میں رونق افروز ہو چکی، تو فرمایا محبوب اب تیرے نور کے فیض سے ہم سلسلہ تخلیق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو فیض نور مصطفیٰ سے جو پہلی شے وجود میں آئی اس کا نام طلب ہے۔ حاضرین محترم، اس لیے اللہ پاک قسم کھاتے ہیں محبوب کی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، کہ قسم ہے محبوب تیری کہ تو اصل کائنات ہے۔ اور اذا ہوا کا معنی کیا ہے؟ ہوا کا لفظ نجم کے معنی کے ساتھ ملا ہے تو ہوا کا معنی ہے ظاہر ہونا، ہوا کا معنی ہے ظاہر ہونا۔ تو آیت کا ترجمہ یہ ہو گیا کہ قسم ہے محبوب تیری کہ تو اصل کائنات اور تیرا حسن اور تیرا نور مخفی تھا، اور قسم ہے تیری کہ تو اصل کائنات تھا، اور اذا ہوا جب میں نے چاہا تو منصہ خلق پر ظاہر ہو گیا، منصہ شہود پر ظاہر ہو گیا۔ تیرا حسن مخفی تھا اور جب میں نے چاہا تیرے حسن کو جلوے سے بدل گیا۔ تو قسم ہے محبوب اصل کائنات تیری شان کی کہ تو ظاہر ہو گیا۔ اور حضور کی ولادت یہ حضور کی تخلیق نہیں بلکہ ظہور کا سبب ہے۔ تخلیق اور شے ہے، خلقت اور شے ہے، ولادت اور شے ہے، بے صد اور شے ہے۔ خلقت اس وقت ہوئی جب کچھ نہ تھا، اس لیے کہ حضور اصل جو ہوئے ساری کائنات۔ پھر یہ ولادت کا وقت آیا، یہ حضور کی بشریت کا ظہور ہے۔ اور جب 40 برس بیت گئے تو پھر حضور کی بعثت کا وقت آیا۔ قسم کھائی میرے محبوب قسم ہے تیری کہ تو اصل کائنات۔ اور یہاں یہ نقطہ، اگلا نقطہ جو قابل توجہ وہ یہ ہے کہ جو حقیقتاً اول ہوتا، اصل تو اول ہو گیا اور حقیقی اول ہو گیا۔ جو شے حقیقتاً اول ہوتی وہی واقعتاً آخر ہوتی، جو شے حقیقتاً اول ہوتی ہے واقعتاً سب سے آخر بھی وہی ہوتی ہے۔ آپ ایک دائرے کی مثال لیں، آپ اگر ایک کاغذ پر دائرہ کھینچنا چاہیں تو قلم لے کر آپ ایک نقطے سے دائرے کا آغاز کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جہاں سے آپ خط کھینچنا شروع کریں گے وہ ایک نقطہ، تو وہ نقطہ حرف اول، وہ نقطہ کیا ہے؟ اس دائرے میں حرف اول، وہاں سے آپ نے دائرہ شروع کیا، جب پورا دائرہ مکمل کیا تو جہاں آ کر دائرہ ختم ہوا وہ آخری نقطہ کون سا ہوگا؟ جہاں دائرہ ختم ہوگا وہ نقطہ کون سا ہوگا؟ وہی جس سے شروع ہوا تھا۔ تو جو حقیقت میں اول ہوتا ہے واقعتاً وہی آخر ہوتا ہے۔ محبوب کو جب کائنات کا وجود اول قرار دیا تو نجم میں حضور کی اولیت کی قسم کھانا اس بات کی علامت ہے کہ محبوب چونکہ تو حقیقتاً اول ہے کائنات میں، اس لیے ساری کائنات حقیقتاً آخر بھی تو ہے۔ آپ ایک آم کا درخت زمین پر لگاتے ہیں تو سب سے پہلے کس شے کو زمین میں بوتے ہیں؟ بولیے نا، گٹلی کو بوتے ہیں۔ تو گٹلی جب بوتے ہیں تو آم کے درخت میں سب سے پہلی شے کیا ہوتی ہے؟ گٹلی۔ اب یہ پھٹتی ہے، اس میں سے کوکلیں نکلتی ہیں، پودا بنتا ہے، درخت بنتا ہے، تنے پر شاخیں لگتی ہیں، پھل پھول لگتے ہیں، اور پھر پھل لگ جاتا ہے، آم لگتے ہیں، پھر آم پکتے ہیں، پھر موسم آ جاتا ہے، آپ توڑ کے کھاتے ہیں۔ جب آم توڑ کے کھاتے ہیں اور سارا آم کاٹ کر کھائیں یا چوس کر کھائیں، جب آم ختم ہو جاتا ہے تو آخر میں آپ کے ہاتھ میں کیا شے رہ جاتی ہے؟ وہی گٹلی، وہی شے جو اس درخت کی زندگی میں حرف اول تھا، وہی شے درخت کی زندگی میں حرف آخر۔ جہاں سے درخت کی زندگی شروع ہوئی وہیں پر جا کر اس کا سفر ختم ہوا۔
تو تے یہ پایا کہ جو شے حقیقت میں اول ہے وہی شے حقیقت میں آخر ہے. تو نجم کی قسم کھانا فقط اولیت کی قسم نہیں، آخریت کی بھی قسم ہے. دو قسمیں کھائی جا رہی ہے کہ قسم ہے تیری میرے محبوب کہ تو اس کائنات کا وجود اول ہے، اور چونکہ اول تو ہے اس لیے کائنات کا اختتام بھی تیرے وجود پر ہوگا. وجود اول بھی تو ہے، وجود آخر بھی تو ہے. اول و آخر دو ہے. ایک تو یہ شان اللہ کی اول والآخر. میں اس کی تائید اب قرآن مجید کی آیت سے بھی کر رہا ہوں کہ جو اول ہوتا ہے وہی آخر ہوتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اول اول والآخر. وہی اول ہے اور جو اول ہے وہی آخر ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ کا اول و آخر ہونا یہ با اعتبار حقیقت، اور حضور کا اول و آخر ہونا یہ با اعتبار خلق ہے. اللہ کی اولیت کا مقابلہ کوئی اول نہیں کر سکتا، اور اللہ کی آخریت کا مقابلہ کوئی آخر نہیں کر سکتا. جب حضور کو شان اولیت و آخریت عطا کی جاتی ہے تو یہ مخلوق کے اعتبار سے، اور مخلوق کا کوئی موازنہ کسی اعتبار سے اللہ کے ساتھ نہیں ہے. سو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شان عطا کی گئی اول کائنات کی اور آخر کائنات کی. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا اولہم خلقا وآخرہم بعثا. میں پیدا ہونے میں سب سے پہلے ہوں اور ظاہر ہونے میں سب سے آخر. یہی بات تھی والنجم اذا ہوا. قسم ہے اول کائنات کی تیری کہ تو تخلیق میں سب سے پہلا تھا، ظہور میں سب سے آخر. فرمایا انا اولہم خلقا وآخرہم بعثا. میں پیدائش میں کائنات کا وجود اول اور سلسلہ انبیاء کے ظہور میں وجود آخر. تو دوستو پھر جو ذات اول بھی ہو اور آخر بھی ہو تو درمیان کا سب کچھ اس کے دامن میں نہ ہوگا تو اور کہاں ہوگا؟ جب اول بھی وہی ہے اور خلق میں آخر بھی وہی ہے تو وسط میں جو کچھ ہے یہ اول و آخر کی جھولی میں ہوتا. اس لیے تیسری قسم بھی اسی میں آ گئی. فرمایا والنجم، قسم ہے تیری کہ تو اول کائنات ہے، قسم ہے تیری کہ تو آخر کائنات ہے، اور قسم ہے تیری کہ تو اپنے فیضان رحمت سے وہی کے کائنات کہ خلق کی زندگی کا پہلا کنارہ بھی تو ہے، حیات خلق کا آخری کنارہ بھی تو ہے، اور درمیان میں مخلوق کی جتنی زندگی ہے اس پر تیری رحمت کی چادر بنی ہے. اس لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور محبوب ہم نے تمہیں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجا مگر ساری کائنات و موجودات کے لیے رحمت بنا. ساری کائنات کے لیے رحمت بنا. اور رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پہلے سے شروع ہو اور آخر تک قائم رہے. اگر کسی لمحے اس کا وجود نہ ہو تو وہ اس لمحے اس شے کے لیے رحمت نہیں رہے. اس لمحے اس شے کے لیے رحمت نہیں رہے. اگر رحمت قائم و دائم ہے تو ضروری ہے کہ وہ پہلے سے ہو اور آخر تک، پہلے سے ہو اور آخر تک رہے. جس مقام پر نہ ہوگی اس مقام پر وہ رحمت نہ رہے. تو جب حضور کو عالمین کے لیے رحمت قرار دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب تجھے رحمت بنایا تو پھر عالمین کا آغاز ہوا، اور تیری رحمت ہوگی تو عالمین کا خاتمہ ہو جائے. تو عالم کے آنے سے پہلے ہے، عالم کے جانے کے بعد تک رہے گا. والنجم اذا ہوا. یہ سارا بیان نجم کے 3 حرفوں میں مضمن ہے. یہ تو اس آیت کریمہ کا ایک معنی. اب ہم اس کے دوسرے معنی کی طرف چلتے ہیں. نجم کا لفظ عربی زبان میں کبھی بطور اسم آتا ہے اور کبھی بطور مصدر آتا ہے. اگر بطور اسم آئے
تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے الکوکب الطالع. اگر بطور مصدر آئے تو معنی ہوتا ہے طلوع. اب ہم نجم کا معنی بطور اسم لیتے ہیں اور اذا ہوا کا معنی بطور طلوع کے لیتے ہیں. تو آیت کریمہ میں قسم کھائی جا رہی ہے. الکوکب الطالع کہتے ہیں چمکتا ہوا ستارہ. قسم کھائی جا رہی ہے والنجم، قسم ہے محبوب تیری کہ تو ہی تو چمکتا ہوا ستارہ. یہ قسم کھائی جا رہی ہے محبوب تیری قسم کہ تو چمکتا ہوا ستارہ. یہ کون اپنی زبان سے کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. اور کسے کہہ رہا ہے؟ حضور کی ذات کو کہ محبوب تو چمکتا ہوا ستارہ. ایک بات یہاں میں نقطہ محبت کا عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر تفسیر کی طرف آ جاؤں. بھئی آپ دیکھیے حضور کا معراج کے سفر پر جانا کوئی معمولی بات تھی؟ حضور کی پوری حیات مبارکہ کا سب سے بڑا اعزاز اور اللہ کا سب سے بڑا انعام اور ذات حق کا سب سے بڑا عطیہ اور سب سے بڑا احسان. اور کیا ہوتا ہے جب بیٹا کوئی انعام لے کر آتا ہے یا بیٹا خوش ہوتا ہے، اس کا چہرہ چمکتا دمکتا ہے خوشی کے بعد، یا اس کے کسی کمال پر اس کی ماں خوش ہو جاتی تو ماں خوش ہو کر اپنے دل کے پیار کا اظہار جب زبان سے کرتی ہے تو کیا نہیں کہتی کہ میرے تارے، میرا تارا آ گیا، میرا چمکتا ہوا ستارہ آ گیا. شب معراج آقا دو جہاں کی مسرت کی کوئی انتہا نہ تھی. شب معراج حضور کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، اس لیے کہ حضور کے محبوب نے حضور کو بلا بھیجا. بھئی آپ کو دوست بلا بھیجے تو آپ خوش نہیں ہوتے؟ بتائیے، اگر دوست کی طرف سے پیغام آئے تو خوش نہیں ہوتے؟ خوش ہوتے کہ دوست نے بلایا، خوشی کی بات. اور پھر حضور کا اللہ سے بڑھ کر کوئی دوست کائنات میں ہے؟ وہ دوست جس کی دوستی پر کائنات کی ساری دوستیاں قربان ہیں. اس محبوب حقیقی نے حضور کو بلا بھیجا. پھر بلانے کے 3 ڈھنگ ہوتے ہیں. ایک انداز بلانے کا یہ ہے کہ دوست فقط خط لکھ دے یا فقط فون کر دے یا فقط پیغام بھیج دے کہ میرے پاس آ جائے بس. اور پھر وہ جانے والا اپنی سواری کا بندوبست کر کے خود کوشش کر کے پہنچتا ہے. ایک جانا یہ، اور جہاں پیار بہت زیادہ ہو اور محبت کا لحاظ اور پاسداری بہت زیادہ ہو، وہاں پر کیا کیا جاتا ہے؟ خالی پیغام نہیں بھیجتے، ساتھ گاڑی بھی بھیجتے ہیں. گاڑی بھیجتے ہیں کہ میرے دوست آ جا ملنے کے لیے، اور گاڑی ساتھ بھیج رہا ہوں، اس گاڑی پر آ جا. یہ اور زیادہ عزت کی بات ہوتی، زیادہ اکرام و اجلال کی بات ہوتی کہ بلایا بھی ہے اور ساتھ سواری بھی بھیجی. اور پھر اور انتہا یہ کہ خالی گاڑی کا آ جانا خوشی کی بات، لیکن اگر بلانے والا اپنی بارگاہ کے سب سے مکرم شخص کو بطور اپنے نمائندے کو بھی بھیج دے کہ گاڑی بھی بھیج رہا ہوں، ساتھ اس معزز نمائندے کو بھی بھیج رہا ہوں کہ آ جا، اس شان کے ساتھ بلایا جائے تو دوستو خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی. شب معراج اس محبوب حقیقی نے ملاقات کے لیے محبوب کو بلایا، فقط پیغام نہ بھیجا بلکہ اپنی کائنات کی سب سے بڑھ کر سواری برات کی صورت میں بھیجی. محبوب یہ میری گاڑی ہے، یہ میری سواری، اس برات کو بھیجا کہ اس پر آ. ساتھ جبرائیل کو بھیجا کہ یہ سدرۃ المنتہا کا مقیم عالم خلائق کا سب سے بڑا سوار ہے، میرے اس نمائندے کے ساتھ آ. اور جب حضور سدرۃ المنتہا سے آگے گئے، جہاں وہ بھیجی گئی سواری کا سفر ختم ہو گیا، برات رک گیا، وہاں پھر رفرف نام کے تخت کو بھیجا کہ محبوب تجھے بلایا ہے اور یوں ہی تو تجھے سفر طے نہیں کرانا. برات کا سفر ختم ہوا تو اب تخت پر سوار ہو کر اور جہاں تک رفرف گیا، اس بلانے والے میزبان لامکان حضور کو رف رف کر بلایا. اب جب وہ جگہ آئی
کہ جہاں رف رف بھی جا نہ سکتا تھا، تو پھر ایک کیفیت یہ ہوتی کہ مہمان آئے، میزبان کے گھر میں داخل ہو جائے اور میزبان فقط اپنے گھر میں کھڑا ہو کر استقبال کرنے، اور ایک یہ صورت ہوتی کہ جب مہمان پہنچ جائے میزبان اپنی جگہ سے چل کر آگے بڑھ کر استقبال کرے۔ یہ عزت کی انتہا ہوتی جب رف رف رک چکا اور حضور عالم لاوقار نے اور صفات و اسماء کے پردوں کو دور کر کے اس مقام میں پہنچے جہاں کوئی شے نہ تھی، تو آواز آئی یا محمد ان ربک یصلی، میرے مہمان اب رک جا، یہاں تک تو چل کے آیا ہے، اب تو ٹہر جا، آگے میں چل رہا۔ امام شعرانی فرماتے ہیں طبقات الکبریٰ، آواز آئی قف یا محمد ان ربک یصلی، محبوب یہاں تک تو تو چل کے آیا، یہ تیری مہمانی کی شان ہے، اب میری میزبانی کی شان بھی دیکھ، رک جا، تیرا رب تجھ پر صلاۃ پڑھ رہا۔ اور صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ لفظ صلاۃ کے کئی معنی، اور ایک معنی ہے قرب چاہنا اور قریب کرنا۔ کیا معنی ہے؟ قریب کرنا۔ تو کہ یا محمد ان ربک یصلی، محبوب تو رک جا۔ جب دو ہو تو قرب کی صورت یہی ہوتی ہے نا کہ یا ایک بڑھے یا دوسرا بڑھے یا دونوں بڑھے، تو تیسری صورت تو نہیں ہے، چوتھی بتائیے نا بھائی جب دو ہو تو قریب ہونے کی تین ہی صورتیں ہیں، یا دونوں بڑھے یا یہ بڑھے یا وہ بڑھے۔ تو حضور جو آ رہے تھے ان کو تو روک دیا کہ محبوب تو رک جا، محبوب تو یہاں رک جا۔ اور ان ربک یصلی، اور یصلی کا معنی ہے قریب ہونا۔ محبوب تو رک جا، اب میں کچھ تیرے قریب ہوتا تاکہ تجھے استقبال کی شان کے ساتھ مقام کعبہ کو حسین فرمایا۔ اور اس امر کی تائید قرآن مجید کی اس آیت نے بھی کر دی، ثم دنا فتدلل، بس پھر وہ قریب ہوا اور مزید قریب ہوا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں صحیح بخاری میں، دنا الجبار رب العزت فتدلل فکان قاب قوسین فکان منہ قاب قوسین او ادنى، بس اللہ رب العزت رب جبار خود حضور کے قریب ہوا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث۔ اور عبداللہ ابن عباس راوی حضور کو کہہ دیا محبوب تو ٹھہر جا، اب میرے قریب ہونے کا وقت آیا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس محبوب کو اس شان کے ساتھ بلایا ہوگا، آپ اندازہ کرتے ہیں کہ حضور کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب خوشی ہوتی ہے تو چہرہ چمک جاتا، خوشی ہوتی ہے تو پیشانی چمک جاتی۔ جب اس خوشی اور مسرت و انبساط کی کیفیت میں میرے آقا کا چہرہ حسن چمکا تو اس نے زبان محبت سے کہا والنجم، قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے جس طرح کہ آج کی رات محبوب تجھے خوش دیکھ کر تیری والدہ زندہ ہوتی تو وہ کہتی میرے تارے، تیرا باپ زندہ ہوتا تو وہ کہتا میرے تارے محمد، تیرا دادا زندہ ہوتا وہ کہتا میرے تارے محمد۔ لیکن اب زمین پر تجھے کوئی ستارہ کہنے والا نہ رہا کہ یہ پیار بھرے لفظ بڑا کہا کرتا ہے۔ اب محبوب تجھے بلا کر ہم تجھے کہتے ہیں والنجم، اے میرے چمکتے ہوئے تارے، اے میرے چمکتے ہوئے تارے، قسم ہے تیری چمکتے ہوئے ستارے، اذا ہوا جب تو طلوع ہوا۔ اللہ پاک نے ایک لفظ میں اپنی کتنی محبتوں کے سمندر سمجھ لیے۔ تم عرض کر رہا تھا کہ الکوکب الطالع، نجم کا معنی ہے چمکتا ہوا ستارہ، اور اذا ہوا کا معنی ہے طلوع۔ کیا معنی ہے؟ تو قسم کھائی جا رہی ہے، قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اذا ہوا جب طلوع ہوا، جب طلوع ہوا۔
اب یہ بیان نہیں کیا کہ کہاں طلوع ہوا، کہ جب کہا جائے کہ طلوع ہوا تو بھئی یہ مشرق و مغرب کی بات تو ہونے ہی نہیں، جب حضور کے ستارے ہونے کی قسم ہے تو پھر مطلب بھی بیان ہونا چاہیے کہ کہاں طلوع ہوا، اسے پھر چھوڑ دیا۔ اس لیے محبوب قسم ہے تیری کہ تو چمکتے ہوئے ستارے کی طرح طلوع ہوا۔ باری تعالیٰ کہاں جتنے میرے عالم ہیں ہر عالم کے بدلہ پر طلوع ہوتا رہا۔ اب ہم واقعہ معراج سے پوچھتے ہیں کہ حضور کتنی بار طلوع ہوئے، حضور کتنی بار طلوع ہوئے؟ سفر معراج بتاتا ہے کہ شب معراج حضور کا طلوع 3 بار، شب معراج حضور کا طلوع کتنی بار ہوا؟ 3 بار، اس لیے کہ مطلع بھی 3، مطلع بھی 3 ہے اور طلوع نور محمد بھی 3 ہے، اور حضور کی شخصیت کے پہلو بھی 3، شخصیت کے پہلو بھی 3 ہیں، سفر معراج کے حصے بھی 3 ہیں اور طلوع بھی 3۔ اس لیے والنجم کی قسم ہر بار جدا طلوع کے ساتھ۔ حضور کی شخصیت کے کتنے حصے ہیں؟ 3۔ ایک حصہ ہے بشریت، بلکہ حصہ کہنے کے بجائے کہیے گوشے اور پہلو۔ شخصیت مقدسہ کے کتنے گوشے اور پہلو ہیں؟ کتنے رخ ہیں؟ 3۔ ایک ہے رخ بشریت، ایک ہے ملکیت و نورانیت، ایک ہے حقیقت و مظہریت۔ یہ 3 پہلو ہے میرے آقا کی شخصیت۔ ذرا دہرائیے کتنے پہلو ہیں؟ یہ تقریر بھی ہے سبق بھی۔ کتنے پہلو ہیں؟ بشریت، اس کے بعد ملکیت، ملکیت کہتے ہیں فرشتہ ہونا، ملک فرشتے کو کہتے ہیں اور فرشتے کی شان کو ملکیت کہتے ہیں یا اس کو نورانیت بھی کہتے ہیں۔ ایک گوشہ ہے بشریت، ایک گوشہ ہے نورانیت اور تیسرا گوشہ ہے حقیقت و مظہریت۔ 3 گوشے ہیں شخصیت مصطفی کے اور 3 ہی درجے ہیں معراج مصطفیٰ کے، سو 3 ہی طلوع ہے شب معراج حضور کے نجم کے۔ بشریت کا گوشہ اس کو بھی معراج عطا کی گئی، نورانیت کا گوشہ اس کی بھی معراج کرائی گئی اور حقیقت و مظہریت کا گوشہ اس کی بھی معراج کرائی گئی۔ اب صاف ظاہر ہے کہ ہر گوشے کی معراج اسی کے عالم میں ہی ہو سکتی ہے، ہر گوشے کی معراج اسی کی دنیا میں ہو سکتی ہے۔ بشریت کی معراج دنیا بشریت میں ہوئی، حضور کی نورانیت کی معراج دنیا نورانیت میں ہوئی اور حقیقت کی معراج عالم حقیقت میں جا کر ہوئی۔ سفر معراج کے 3 پہلو تھے اور ہر پہلو ایک عالم سے متعلق تھا اور ہر عالم میں آقا دو جہاں کس گوشے کی معراج ہوئی، اور جب حضور کے گوشہ بشریت کی معراج ہوئی اسی معراج کو اس شب کا ایک طلوع کہا گیا، وہی طلوع ہوا۔ تو پہلا طلوع وجود مصطفی کا اس وقت ہوا جب سفر اسراء طے ہوا اور آقا دو جہاں کو بیت المقدس میں بلایا گیا اور بیت المقدس میں آقا دو جہاں کو مصلی پر کھڑا کیا گیا اور دنیا بشریت کے سب مبتدا اور دنیا انسانیت کے سب رہبر و امام انبیاء کرام اور رسول اعظام وہ سب در سب مقتدی ہو گئے۔ جب سارا عالم بشریت اور اس عالم بشریت کے سب مقتدا، بھئی نبی سے اوپر درجے کا کوئی بشر تو نہیں ہو سکتا، بشریت کے سارے درجے جس انسان پر جا کر ختم ہو جاتے ہیں اس انسان کو کیا کہتے ہیں؟ نبی۔ سمجھ لیجیے، بشریت کے سارے درجے اور سارے رتبے جس مقام پر جا کر ختم ہو جاتے ہیں وہ مقام بشریت نبی کا ہوگا۔ تو اس لیے ساری دنیا بشریت کے مبتدا انبیاء علیہ السلام تھے
اور جب سارے امام بشریت کے صف در صف مقتدی ہو گئے اور فرمایا محبوب تو دنیا بشریت کے مقتداؤں کی امامت کر، جب حضور نے امامت کرائی، انبیاء مقتدی ہوئے، تو بیت المقدس پر مطلع بشریت پر میرے آقا کا پہلا طلوع ہوا اور گوشۂ بشریت کا امامت کے ذریعے معراج ہو گیا۔ پھر بشریت کی دنیا نیچے رہ گئی اور مطلع بشریت پر پہلا طلوع جب ہو رہا تھا، رب ذوالجلال قسم کھا رہا تھا بن نجم اذا ہوا، قسم ہے محبوب اس وقت کی جب مطلع بشریت پر تیرا نور چمک رہا، جب مطلع بشریت پر چمک کر تم مقتدیان بشریت کا امام ہو رہا، اس لمحے کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ پھر آقا دو جہاں اوپر چلے گئے، ان فضاؤں ہواؤں کو عبور کر کے عالم افلاک میں پہنچے، پھر عالم سما میں پہنچے، پھر ملائک اور کرسیان فلک آقا دو جہاں کے دیدار کے لیے جھنڈ در جھنڈ آ گئے۔ اور کتب تفسیر میں درج اور ائمہ تفسیر نے بیان کیا کہ فرشتوں نے التجا کی کہ باری تعالیٰ تیرا محبوب تجھے دیکھ کر معراج کر لے گا، اور ہم تو تجھے دیکھ نہیں سکتے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی معراج ہو جائے۔ تیرے محبوب کی معراج تجھے دیکھنے میں ہے، ہماری معراج اسے دیکھنے میں۔ ایک جھلک اس کی عطا کر دے، ایک جھلک اس کی عطا کر دے۔ حکم ہوا فرشتوں ساری کائنات آسمانی سے سمٹ کر سدرۃ المنتہا کے پتوں پر جمع ہو جاؤ، اور فرمایا وہ حسن یوسف کو جس طرح دیدار زنان مصر کو کرایا گیا تھا، کہا گیا کہ زنان مصر تم قطاروں میں بیٹھ جاؤ، اور یوسف ذرا پردہ چہرے سے ہٹا کر ایک بار نظر آؤ۔ حکم ہوا فرشتوں تم سدرۃ المنتہا پر بیٹھ جاؤ، اور فرمایا محبوب تو اپنے جلوہ حسن کا پردہ اٹھا کر سدرۃ المنتہا کے قریب سے گزر تاکہ ایک جھلک تیرے حسن کی میرے فرشتے بھی پا لیں۔ جب حضور گزرے اور فرشتے سدرۃ المنتہا کے پتوں پر امڑ کر آئے تو قرآن بول اٹھا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، فرشتوں نے سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ لیا، اس طرح کسی شے نے ڈھانپ لیا جیسے ڈھانپ لیا۔ اور وہ ڈھانپنا کیا تھا؟ حضور فرماتے ہیں کہ میرے دیدار کے لیے فرشتے جمع ہو گئے۔ پھر سدرۃ المنتہا سے گزرنے کا وقت آیا، وہ جبرائیل امین جو ساتھ لے کر آئے تھے وہ رک گئے، عرض کیا حضور اس سے آگے جانا میری مجال نہیں۔ تو پھر کیا تھا؟ عالم بشریت کے مقتدا بیت المقدس میں مقتدی ہوئے تو بشریت مصطفی کا معراج ہوا۔ یہ حضور کا پہلا طلوع تھا، اور شب معراج سدرۃ المنتہا پر جب فرشتوں کے بعد جبرائیل بھی نیچے رہ گیا اور ہمارے نبی گزر گئے تو یہ حضور کی نورانیت کا معراج ہو گیا۔ اور یہ شب معراج مطلع ملکیت پر میرے آقا کا دوسرا طلوع تھا۔ قرآن پھر بول اٹھا والنجم اذا ہوا، قسم ہے محبوب تیرے مطلع نورانیت پر دوسرے طلوع کی کہ جب سدرہ سب نیچے رہ گئے اور تو اوپر گزر گیا۔ یہ والنجم اذا ہوا میں دوسرا طلوع، اور تیسرا طلوع پھر مقام کو چھوڑ کر جب لامقام میں داخل ہو گئے اور عالم لامقام میں اسماء و صفات کے پردوں کو عبور کر کے بحر ذات میں غرق ہونا چاہا تو حکم ہوا ثم دنا، یہ تیسرا طلوع ہو رہا ہے۔ شب معراج اس چمکتے ہوئے ستارے کا تیسرا طلوع ہو رہا ہے۔ میں ثم دنا فتدلى، پس وہ قریب ہوا پھر وہ اور قریب ہوا۔ اس آیت کریمہ میں دو فعل بیان ہوئے، دنا بھی فعل، تدلا بھی فعل، اور دونوں فعل معروف ہیں، مجہول نہیں۔ اگر فعل مجہول ہو تو پھر اس کا فاعل مذکور نہیں ہوتا، اور اگر فعل معروف ہو تو فاعل معلوم ہوتا۔ لیکن یہاں نہ تدلا کے فاعل کا ذکر ہے نہ دنا کے فاعل کا ذکر ہے،
ذرا آیت کو پڑھو، ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا کون؟ آیت بیان نہیں کرتی کسی کا نام۔ فتدلا، پھر وہ اور قریب ہوا کون؟ آیت پھر خاموش۔ دونوں جگہ فعل کا ذکر ہے، فاعل کا ذکر نہیں، اس لیے کہ تم سمجھ لو ثم دنا فتدلا کہ جب وقت نہ رہا، سمتیں نہ رہی، جہتیں نہ رہی، تو پھر وہ قریب ہوا یا یہ قریب ہوا، اس کا فعل اس کا فعل تھا، اس کا فعل اس کا فعل۔ دنا میں یہ اپنی شان سے قریب ہو رہا تھا، وہ اپنی شان سے قریب ہو رہا تھا۔ تدلا میں یہ اپنی شان سے قریب ہو رہا تھا، وہ بھی اپنی شان سے قریب ہو رہا تھا۔ بس یہ دونوں قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے تھے۔ فکان قاب قوسین، حتیٰ کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ اتنے قریب ہوئے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ ادھر سے قوس، اب قوس کہتے ہیں کمان، قوس کسے کہتے ہیں؟ کمان۔ اور کمان آپ جانتے ہیں نا، وہ جس میں سے تیر پھینکا جاتا ہے۔ قاب قوسین، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ ادھر سے قوس ابدیت جا رہی ہے، ادھر سے قوس احدیت نظر آ رہی ہے۔ ادھر سے قوس محمدیت ہے، ادھر سے قوس احدیت ہے۔ ادھر سے قوس محبت ہے، ادھر سے قوس حسن ہے۔ دونوں قوسوں کا فاصلہ رہ گیا۔ قاب قوسین، اتنے قریب ہو گئے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ ان دو کمانوں سے مراد کیا ہے؟ حقیقی مراد تو اللہ ہی جانتا ہے، یا اللہ کے رسول کے جو قریب ہوئے وہی جانے کہ کیا حالت ہوئی۔ لیکن جو ٹوٹی پھوٹی سمجھ کتابوں سے ہمیں آئی اور بزرگوں کی صحبت اور ان کے قدموں میں بیٹھنے سے ہمیں آئی، وہ عرض کر دو۔ فکان قاب قوسین، اتنے قریب ہوئے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ ایک استعارہ تو اس میں عرب کے رواج کا ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں اللہ پاک جب مثال دیتے ہیں تو اس مثال کی حاجت اللہ کو خود نہیں ہوتی، وہ تمہارے سمجھانے کو مثال دیتا ہے۔ قرآن مجید میں خود فرمایا گیا ہے کہ ہم بات سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں، خواہ مچھر ہی کیوں نہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال تو کوئی شے نہیں، وہ بلا مثال ہے، لیکن آپ کے اور ہمارے سمجھانے کے مثال دیتا ہے تاکہ کچھ تصور ہماری سمجھ کے مطابق ہمیں بھی نصیب ہو سکے۔ سو اہل عرب کو سمجھایا جا رہا ہے کہ سمجھ لو اتنے قریب ہوئے جیسی دو کمانیں قریب ہوئے۔ یہ مثال کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے زمانے میں یہ رواج تھا کہ اگر دل پر دو قبیلے آپس میں متحارب ہوتے، آپس میں ان کی دشمنی یا جنگ ہوتی اور وہ جنگ ختم کر کے چاہتے مل جانا، کیا چاہتے؟ مل جانا، اکٹھا ہو جانا، تو وہ ایک میدان میں آ جاتے۔ اس قبیلے کا سردار بھی ایک کمان لے کر نکلتا، اس قبیلے کا سردار بھی کمان لے کر نکلتا، اور دونوں مل کر اپنی کمانوں کو ملا دیتے اور دو کمانوں کو ملا کر اس میں سے ایک تیر چلا دیتے۔ اس کا مطلب ہوتا کہ اب دو کمانیں مل گئی، تو آج کے بعد اس قبیلے کا دوست اس کا دوست ہے، اس کا دشمن اس کا دشمن۔ آج کے بعد دوستی اور دشمنی ایک ہو گئی، فرق نہ رہا۔ یہ دو کمانوں کو ملانے کا مطلب ہوتا تھا۔ فرمایا لوگوں، تم تو جھگڑے کے بعد ملتے تھے اور میرا تو جھگڑا رسول سے ہے، میں تو ویسے اسے قرب کا مقام عطا کرنے لگا۔ جس طرح تمہاری دو کمانیں مل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے دوست اور دشمن یکساں ہو گئے۔ بس میں اور میرا محبوب شب معراج مقام کعبہ قوسین پر دو کمانوں کی طرح اتنے قریب ہوئے اور اتنے قریب ہوئے اور یوں قریب ہوئے کہ آج کے بعد اس کا دوست میرا دوست ہو گیا، اس کا دشمن میرا دشمن ہو گیا۔ اب میری دوستی اس کی دوستی سے جدا کر رہی، میری دشمنی اس کی دشمنی سے جدا کر رہی۔ جو اس کی درگاہ تک آ گیا وہ میری بارگاہ تک آ گیا، جو اس کی تحریت پر جھک گیا وہ میرا طور بندگی پا گیا، جو اسے خوش کر گیا وہ میری رضا کو پا گیا، اور جس نے اسے ناراض کر دیا اس نے مجھے ناراض کر دیا۔ دو کمانیں